12 مئی 1739 کی شام دلی میں زبردست چہل پہل، شاہ جہاں آباد میں چراغاں اور لال قلعے میں جشن کا سماں ہے۔ غریبوں میں شربت، پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فقیروں، گداؤں کو جھولی بھر بھر کر روپے عطا ہو رہے ہیں۔ آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے۔ کیوں؟ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 دن دلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ ہندوستان کی باغ ڈور دوبارہ سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دی ہے اور شہر کے تمام امراء و روسا کی جیبیں الٹا لی ہیں، لیکن اسے دلی کی ایک طوائف نور بائی نے خفیہ طور پر بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا ہے وہ ایسی چیز کے آگے ہیچ ہے جسے محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح نادر شاہ نے دلی کی گلیوں کو خون سے بھر دیا اور اس کا سارا مال لوٹ کر ایران واپس لوٹ گیا۔ نادر شاہ گھاگ سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس موقع پر وہ چال چلی جسے نہلے پہ دہلا کہا جاتا ہے۔ اس نے محمد شاہ سے کہا، ایران میں رسم چلی آتی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں، تو کیوں نہ اسی رسم کا اعادہ کیا جائے۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر پہ، اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ تب سے یہ روایت ہے کہ پگڑی بدل بھائی کی رسم کی آڑ میں نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا سے کوہ نور ہیرا حاصل کیا تھا۔ اس ہیرے کے مالک محمد شاہ اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا، تاہم 29 ستمبر 1719 کو بادشاہ گر سید برادران نے انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ خود ان کا تخلص سدا رنگیلا تھا۔ اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا؟ چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا، اور وہ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں خاص قسم کا کٹر اسلام نافذ کر رکھا تھا۔ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہو گئی۔ آخر تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعے کے دن دلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھوایا، یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر آہو بکا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے موسیقی قتل کر دی ہے، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا، قبر ذرا گہری کھودنا۔ مگر اورنگزیب کے بعد کے دور میں وہ تمام فنون پوری آب و تاب سے سامنے آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دلی کی زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان پینڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے، جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے تھے۔
نور بائی جو کہ ایک رقاصہ تھی، اس کے بالا خانے کے آگے عمرہ اور روسا کے ہاتھیوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا، اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لوٹا دیا۔ نور بائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ ادا بیگم بھی دلی کی مشہور بیگم تھی، جو پاجامہ نہیں پہنتی تھی، بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پاجامہ کی طرح گل بوٹے بنا لیتی تھی، اور کمال یہ کہ پاجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا تھا۔ اس دوران محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا: صبح کے وقت جھروکہ درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی ببتہ بھی سن لینا۔ سہ پہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نکالوں اور بھانڈو کے فن سے حظ اٹھانا۔ شام رقص و موسیقی سے۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے اور ریشمی پشواز زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگے تھے۔ شاہ جہاں کے بعد پہلی بار دلی میں مغل مصوری کا دبستان دوبارہ جاری ہوا۔ اسی دور کی ایک مشہور تصویر وہ ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلا کو ایک کنیر سے داد عیش دیتے دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ دلی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہے، جسے زائل کرنے کے لیے اس تصویر کا سہارا لیا گیا ہے۔ مغلوں کی درباری اور سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن جیسے جیسے دربار کی گرفت عوامی زندگی پر ڈھیلی پڑتی گئی، عوام کی زبان یعنی اردو ابھر کر اوپر آنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے برگد کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے نیچے دوسرے پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے میں کاروبار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ اودھ، بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا اور سلطنت تیموریہ کے بخیے ادھیڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت اعمال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا۔ نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے سبب دو تھے۔ اول، ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا۔ دوم، مال و دولت سے لبریز تھا۔ انحطاط کے باوجود اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کا دارالحکومت دلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی، اور اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 کے اوائل میں فاتحین ہند کی مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا: ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات ہے۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو توأن و کرہن مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجوں کی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی پروفر کا یہ عالم
کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ باورچیوں، ماشکیوں، قلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1,00,000 سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے پر ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے، لیکن کہاں جنگوں کے پالے نادر شاہی لڑاکا دستے اور کہاں لہو لعب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام سکے ڈھالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دلی کے باسیوں نے اس سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات میں کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھی کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکل آیا۔ اس کا بدن زرہ بختر سے ڈھکا ہوا، سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی تھی اور کمانڈر اور جرنیل ہمراہ تھے۔ اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کی سپاہ کے لیے اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ کز لباش سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے تہہ تیغ کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقے لاشوں سے اٹ گئے۔ ہزاروں عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنوؤں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دلی والے تلوار کے گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا: دگر نمائندہ کسی تا باہ تیغ ناز کشی، مگر کہہ زندہ کئی مردہ راو باز کشی۔ اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی طرف توجہ کی۔ چند دنوں کے اندر اندر امال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں اور مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ دلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے امراء، نوابوں اور راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ 1 مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈھالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی ہو۔
نادر شاہ نے جو کل دولت لوٹی تھی، ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت کے 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسی لیے ان کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ ابھی سن 46 ہی کو پہنچا تھا کہ ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزما لیا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ منتقل کر دیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہیں کر سکا، اور وہ ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن چل بسے۔ انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو بہ پہلو دفن کیا گیا۔ شاید اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے دلی میں قتل عام رکوایا تھا، اسی طرح شاید ان کی صحبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں بھی کچھ مدد فراہم ہو سکے۔